نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، آج ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. جب سے یہ IPL کے نام پر کرکٹ کا دور شروع ہوا ہے، بہت سارے نوجوانوں کے تعلق سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ اس کھیل پر IPL پر بیٹنگ کر رہے ہیں اور شرطیں لگائی جا رہی ہیں. باقاعدہ دونوں جانب سے مال لگایا جا رہا ہے، جس میں ہارنے کا اور جیتنے کا دونوں کا احتمال ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کرکٹ پر یا اسی طرح کسی اور کھیل پر بیٹنگ کرنا یہ اسلام کے نقطہ نظر سے ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ جوے کی ایک شکل ہے. جوے کی تعریف یہ ہے کہ زیادہ مال کی لالچ اور حرص میں اپنے مال کو اس طرح خطرے میں ڈالنا کہ دونوں جانب مال ہو اور اس میں محنت کا فی الاصل کوئی دخل نہ ہو، کوئی محنت نہ ہو. تو اس تعریف کا حاصل یہ ہوا کہ جوے میں معاملہ نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہوتا ہے. ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا مال مل جائے، تو وہیں دوسرا احتمال بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، سب کچھ ہار جائے. اسی کو مخاطرہ کہا جاتا ہے اور قرآن کی اصطلاح میں اس کو میسر کہا گیا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. قرآن مجید کی اس آیت میں صاف طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس کو شیطان کا عمل کا قرار دیا ہے. ان میں سے ایک چیز میسر بھی ہے، جس کو ہم جوا کہتے ہیں، سٹے بازی کہتے ہیں، بیٹنگ کہتے ہیں. تو آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرے کے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، تو ان سے بالکل الگ ہو جاؤ. فَاجْتَنِبُوهُ سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جوا کھیلنے کے سامان میں سے کسی چیز سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. یہ کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے. اور ایک دوسری روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جس میں فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ بھائی جوا کھیلیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے. تو یہ جوا کھیلنے کی جو دعوت دینا ہے، یہ دعوت دینا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی تلافی کے لیے صدقہ دینے کی ترغیب اللہ کے نبی علیہ السلام اس روایت میں دے رہے ہیں. تو اس مختصر تمہید کے بعد میں تمام نوجوانوں سے اور جہاں تک ہماری آواز جائے ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی نافرمانی بہت ہو چکی، سرکشی بہت ہو چکی اور طغیانی بہت ہو چکی. اللہ کے حکموں کو توڑنا اور اسے پامال کرنا اور کھلم کھلا اللہ کی ساتھ غداری کا معاملہ کرنا اور بے وفائی کا معاملہ کرنا یہ بہت ہو چکا ہے. حالات اتنے بگڑ چکے ہیں اور اللہ کی طرف سے پکڑ کا سلسلہ اور عذاب کا سلسلہ کئی شکلوں میں آنا شروع ہو چکا ہے. ایسے حالات میں بھی اگر ہم توبہ نہ کریں اور گناہوں سے اور حرام کاریوں سے اور حرام کاموں سے بچنے کی کوشش نہ کریں اور اللہ کو منانے کی کوشش نہ کریں، تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی اور بدنصیبی کی بات ہوگی. اور ہم جس امت میں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف الفاظ میں جوے کی ممانعت بیان فرمائی ہے، سٹے بازی کی اور اس طرح بیٹنگ جو کھیلوں پر
चाहे किसी भी तरह का खेल हो, अगर वो बेटिंग के साथ होता है, शर्त के साथ होता है, दोनों तरफ से शर्तें लगाई जाती हैं, दोनों तरफ से माल लगाया जाता है, तो ये हराम के ज़ुमरे में आ जाता है, जिससे बचना मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर से इस वक्त के नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपने अपने जानों पर रहम करें, अपनी कब्र की और आखिरत की तैयारी करें। खेलों के अंदर और इसी तरह गेमों में अपने वक्त को ज़ाया ना करें, बर्बाद ना करें। अल्लाह ने जवानी दी है, इबादत में गुजारें, मस्जिदों में गुजारें, दीनी कामों में गुजारें और इसी तरह दीन को सीखने में, कुरान को सीखने में अपनी जवानी का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल करें। इस छोटी सी ज़िंदगी को और दुनिया के इस वक्फे को अल्लाह की तरफ से गनीमत समझते हुए अपनी आखिरत और अपनी कब्र के बनाने की तैयारी में लग जाएं। ये बेटिंग करना, शर्तें लगाना और इसी तरह गेमों पर पैसे लगाना, बेजा फजूल खर्ची करना, ये सब शैतानी काम हैं। इससे नौजवानों की ज़िंदगियां तो तबाह हो ही रही हैं। वो माँ बाप जो दिन भर खून पसीना एक करके कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और तब जाकर उनके घर में चूल्हा जलता है, और ये लड़के, ये नौजवान अपने बापों से और अपने माओं से, अपने रिश्तेदारों से पैसे निकाल कर गेम पर लगाते हैं और इसी तरह क्रिकेट में सट्टे पर लगाते हैं और IPL पर लगाते हैं और हार जाते हैं, तो उन कमाने वालों का क्या बनेगा और उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। अगर अल्लाह ने दिल दिया है सीने में और धड़कता है, तो सोचिए कि जब हम कमाने वाले होंगे और हमारे बच्चे इस तरह से बर्बादी करेंगे हमारे कमाए हुए माल की, और हमारी घर की पूंजी की और सरमाए को इस तरह बर्बाद करेंगे, तो हमारे दिलों पर क्या गुजरेगी। तो नौजवानों के लिए इस वक्त एक लम्हा फिक्रिया है, वो सोचें, समझें, तौबा करें। हर किस्म का वो काम, हर वो काम जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज़ होते हों, शरीयत की खिलाफ वर्जी होती हो, सुन्नतों की खिलाफ वर्जी होती हो और वक्त का ज़िया होता हो, इससे बचने की पूरी कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस बात को नौजवानों तक पहुंचाने की कोशिश करें और ख़ास कर उन नौजवानों तक पहुंचाएं जो IPL पर सट्टाबाजी कर रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं और गेमों पर बेतहाशा पैसे उड़ा रहे हैं। अल्लाह मुझे भी, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम नौजवान मुस्लिम भाइयों को अल्लाह सुब्हानहु तआला सही रास्ते पर चलने की और सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहने की और अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।